بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يزمن لما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو نعمتیں دی ہیں، چاہے وہ مال کی ہو، چاہے عہدے اور کرسی کی ہو، چاہے بیوی بچوں کی شکل میں ہو، قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن ان ساری نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ مال آیا ہے، اس کا بھی قیامت کے دن سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا تھا، اور یہ بھی سوال ہوگا کہ میرا مال میری مرضی وہ نہیں چلے گا۔ قیامت کے دن یہ بھی اللہ پوچھیں گے کہاں خرچ کیا تھا۔ کمانے کا بھی سوال ہوگا، یا حرام سے کمایا، حلال سے کمایا ہے، اور کہاں خرچ کیا، آیا فضول خرچی میں خرچ کیا ہے یا پھر اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کی جگہوں میں ضرورت کے لیے خرچ کیا۔ من این اکتسبہ، قیامت کے دن یہ 5 سوال لازماً ہوں گے۔ پتہ چلا مال ہماری ملکیت نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ اور یہ دعویٰ قارون نے بھی کیا تھا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے کمایا، زمین میری بھی کی، دھندا میں نے کیا، مزدوری میں نے کی، مال میرا ہے۔ قارون نے بھی یہی کہا تھا، یہ میرا مال، میری مرضی۔ قارون نبیوں کے جتنے واقعات قرآن میں سنائے ہیں وہ عبرت کے لیے عبرت۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کیا مطلب عبرت کا؟ جیسے ہمارے یہاں کرتے ہیں، دیکھو بیٹا اس نے محنت کی تو اس کا پہلا نمبر آیا، تو محنت کرے گا تو پتہ چلا اس سے عبرت دے رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہ دیکھو اس نے محنت کی، اس کا نمبر آیا، تو محنت کرے تیرا نمبر۔ اسی طرح واقعات بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح قارون نے کیا تھا، اپنے مال میں مرضی سے خرچ کیا اپنی خواہشات پر، جو جس طرح قارون کو زمین میں دھسا مختلف ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اسی طرح اولاد اور بیوی بچوں کے بارے میں بھی سوال ہوا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سن لو کان کھول کے۔ عربی میں الا کان کھول کے سننے کے لیے آتا ہے کہ کان کھول کے سن لو، قیامت کے دن ہر ایک کو پوچھا جائے گا، ماں باپ کو پوچھا جائے گا اولاد کی تربیت کے سلسلے میں۔ تو یہ جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ آنکھوں کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا، یہ کان کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا، آیا میری ناراض کرنے والی جگہوں میں استعمال کیا تھا، آنکھوں سے کیا دیکھا تھا؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے کو جھجھوڑ رہا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم کو معلوم نہیں کوئی اوپر سے دیکھ رہا ہے؟ اللہ کبھی تو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ کبھی تو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ کبھی تو جھجھوڑتا ہے، کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیوں بھٹک رہا ہے اتنے کریم پروردگار سے؟ یہ آیتیں کبھی سوچتے ہیں اور اس کی باریکی میں جاتے ہیں تو گویا ہم کو ہلاتے ہیں، کیا کر رہے ہو تم، کیا کر رہے ہو؟ جس نے آزادی ہے اس کو ناراض کر رہے ہو، جس نے آنکھ دی اس کو ناراض کر رہے ہو۔ بلکہ ایک جگہ قرآن تو عجیب بات کہتا ہے، قل، کہہ دو ان کو، قل جہاں بھی قرآن میں آیا ہے بہت اہم باتیں سمجھانے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ یوں نہیں کہا کہ صحابہ کو کہا تھا، یہ کچھولی والوں کو اور یہ سورت والوں کو، قیامت تک آنے والے آخری انسان کو سمجھا دو۔ قل ارأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به۔ ذرا آنکھوں سے ناراض کرتے وقت سوچ لو
कि अगर अल्लाह आंखें छीन ले, तो पर मोहर लगा दे, कानों में डांट लगा दे, कौन है जो वापस में निगाहों की ताकत देगा, देखने की सलाहियत कौन देगा? इसलिए कुरान में बहुत सी जगहों पर हमें समझाया है। मुझे तो आज एक चीज के बारे में समझाना है। पहली कि आंखों के बारे में कयामत के दिन सवाल होगा, और आज पूरी दुनिया ने, यहूदियत ने पूरी ताकत लगा दी है। इनके प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है यहूदियों के कि इनको किसी मुस्लिम के, एक मुसलमान को या मुस्लिम सूबे को या मुसलमान मुल्क को 100 एटम, एक भी एटम बम की जरूरत नहीं है। इनको एटम बम से हरा नहीं सकते। तो क्या करना चाहिए? तो क्या इनमें 3 चीजें लगा दो, 3 चीजें आम कर दो, फिर इनको एटम बम की जरूरत नहीं है। बहुत आम कर रखा है, और इनके प्रोटोकॉल बहुत आम कर रखा है। और इनके प्रोटोकॉल में जुवैमिर करके खुद इसका पॉप है, पॉप, इसने साफ वजाहत कर दी है, और इनकी मीटिंगें हो चुकी हैं इस पर, और आम कर दिया गया। तो 3 चीजें आम कर दो, इनको एटम बम की जरूरत नहीं है। पहला नंबर, शराब आम कर दो, नशे वाली चीजें आम कर, नाम बदल रिवायतों में है आखिरी जमानों में ये नशों के नाम बदल जाएंगे। हमारे यहां तो एक ही सुना था गुजराती में पहले से, अब तो वो सब बदल चुका है। ये तो गोया शराब की तौहीन है वो लफ्ज बोलना। तो वो लोग पीते हैं जिनकी हमारे यूं समझो माली हैसियत भी कम है। अब तो नाम बदल चुके हैं और आम हो चुका है नशा करना। देखो क्या हो रहा है। तो कहा इनको नशा आम कर दो, फिर इनको कोई बचा नहीं सकता। दूसरा, उनके प्रोटोकॉल में लिखा हो गाने आम कर दो, इनको फिर कोई बचा नहीं सकता। तीसरा, इनके अंदर जीना आम कर दो। ये 3 चीज आम कर दो, गाने और गाने वालियां रंडियां आम कर दो। नंबर 2, जीना आम कर दो, और तीसरा नशा आम कर दो, फिर इनको एटम बम की जरूरत नहीं है। ये इन्होंने तय कर रखा है और उनके आलात हमें दिए जा रहे हैं। और उसके लिए सबसे ज्यादा लूटने वाला, सबसे ज्यादा ईमान को लूटने वाला, हमारे नाम अमाल को सबसे ज्यादा खराब करने वाला और अल्लाह को सबसे ज्यादा नाराज करने वाला जो हमारे जेबों में आलात हैं। आज तो इसीलिए क्या, उम्मत को तबाह करने के लिए दो चीजें रुखसत कर दो, एक है हया और एक गैरत, फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए कुरान ने वहां तक पहुंचने के लिए जीना करने के बाद कुरान ने यूं नहीं कहा जीना मत करो, प्रभु जीना के करीब भी मत जाओ। क्या मतलब कि जो जीना तक पहुंचाने वाले रास्ते हैं, जिस तरह कभी मलेरिया आम हो जाता है तो सरकारी आदमी उन चीजों से भी बचाने के लिए आते हैं जिनसे मलेरिया फैलता है। भाई घर के सामने गंदगियां ना करो, मोहल्ले में गंदगी ना करो, उससे मच्छर होंगे, मच्छर से मलेरिया होगा। इस तरह अल्लाह जीना से बचाने के लिए आयत में अल्लाह फरमा रहा है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, अपनी निगाहें नीचे रखो। क्या होगा? इसलिए कि सबसे बड़ा गुनाह फिलहाल जो हो रहा है, दीनदार अपनी दीनदारी पर है, शोहर है, माँ बाप है, चलो दूसरे गुनाह करने के लिए असबाब की बहुत जरूरत पड़ती है, लेकिन ये गुनाह आंखों का, उसके लिए असबाब की जरूरत नहीं पड़ती। दीनदार भी रहता है और जाहिरी भी है, बीवी को नहीं पता चलता ये मेरे शोहर ने क्या देख लिया। और सबसे पहली सीढ़ी जिना की है वो आंख है। जब आदमी आंखें, और याद रखें जिस गाड़ी की ब्रेक नहीं होती है वो गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। अगर जिसकी आंखें काबू में नहीं तो उसका ईमान का भी खतरा है। इसलिए तो हमने बहुत सी मर्तबा हॉस्पिटल में जाते हैं, तो जब हॉस्पिटलों में देखते हैं तो देखते तो आंखों से है, रहम कहां पैदा होता है बोलो? अरे दिलों में होता है ना, दिलों में रहम पैदा। हालांकि देखा है आंख से तो सिर्फ, लेकिन उसका असर कहां होता है? दिलों में होता है। हम क्या समझते, हम देखते हैं कुछ नहीं होता है। इसलिए पूरी दुनिया, इसलिए अल्लाह ताला ने यूं नहीं कहा है वला तंजुरु इलन निसा, ये नहीं कहा क्या औरतों को मत देखो। अल्लाह ताला ने फरमाया अपनी निगाहों को नीचे रखो। और अजीब अल्लाह ने समझाया है कि कुरान का उसूल ये है कि औरतों को कोई बात कहनी हो, कोई हुक्म देना हो, तो यह कि कुरान का उसूल ये है कि औरतों को कोई बात कहनी हो, कोई हुक्म देना हो, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मर्दों को कहकर औरतों को बता देते हैं।
لیکن جب نگاہوں کی حفاظت کی باری آئی تو اللہ نے مردوں کو الگ کہا ہے، عورتوں کو الگ کہا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ نگاہیں نیچی رکھو تاکہ زنا سے بچ جاؤ۔ تو یہ بات قرآن میں، حدیث شریف میں ہے، زنا العین النظر۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ خالی شرمگاہی کا زنا ہوتا ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہے۔ آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ کہ زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا کسی غیر محرم کو دیکھنا ہے۔ اور اس بات تو طے شدہ ہے، جس طرح گاڑی میں بریک نہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس طرح چاہے کروڑ کروڑ ہم محنت کر لیں، اس آدمی کی نماز نہیں بن سکتی، اس کو عبادت میں مزہ نہیں آ سکتا، اس کو مزہ جس کی آنکھیں قابو میں نہیں ہیں، نماز میں دھیان نہیں آ سکتا۔ اس لیے شیطان جب آیا تھا دنیا میں تو عجیب، اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ بہت ناراض تھے، بہت ناراض تھے، لیکن شیطان کو معلوم تھا کہ اللہ جتنے بھی ناراض ہو دعا کبھی رد نہیں کرتے۔ وہ تو شیطان ہے، شیطان اللہ کو پہچانتا تھا، اس نے اللہ سے کہا، اللہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ جب کوئی دین کا کام کرنے کے لیے، کوئی نیک کام کرنے کے لیے وہ جائے گا، بیچ میں گھٹنے ٹیک کے بیٹھوں گا۔ اس نے طے کر لیا ہے کوئی دین کا کام نہ کرے، کوئی نیک کام نہ کرے۔ اسی لیے بار بار یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ بھائی سنتیں پڑھ کے جاوے، مولانا اعلان کرتے ہیں سنتیں پڑھ کے جاوے۔ حالانکہ کتنی سنتیں؟ ارے بولو کتنی دیر لگتی ہے؟ ذرا چیک کریں میری آنکھیں قابو میں ہے کیا؟ اور عجیب بات، قرآن کی فصاحت و بلاغت، قرآن نے اچھا ہوا یوں نہیں کہا کہ لا تنظری الی النساء۔ اللہ تعالیٰ کو 1400 سال، اللہ کے علم میں پہلے سے 1400 سال پہلے سے قرآن کہہ رہا ہے آنکھوں کی حفاظت، کیا مطلب؟ موبائل سے بھی حفاظت کرو، پوسٹر، اس لیے آپ دیکھنا صابو کی فوٹو ہو، اخبار ہو یا کوئی بھی چیز ہو، پہلے کس کا فوٹو ہے وہ دیکھ لو، کیونکہ یہود و نصارہ کو معلوم ہے کہ جب مسلمانوں کی آنکھیں بے قابو ہوگی، وہ اندر، اوپر سے تو نام مسلمان کا ہوگا، اندر سے ایمان کھوکھلا ہوگا، جیسے دیمک کھاتی ہے نا، ہمارے یہاں ادھر ہی بولتے ہیں، وہ اندر سے کھا جاتی ہے، اس طرح بدنظری آدمی کے ایمان کو کھا جاتا ہے، وہ نام کا مسلمان ہے، ورنہ اگر کوئی غیر آ جاوے ایک بھی بول نہیں سکتے۔ صرف کپڑے والے، دوسرے کلر کے کپڑے والے آتے ہیں تو یہاں محلے میں اپنے گھروں میں گھس جاتے ہیں، بھائی یہ تو اپنی ڈیوٹی کے لائے ہوئے ہیں، خاکی کلر کے کپڑے پہنے آئے تو ان کو اپنی ڈیوٹی پر آئے ہوئے ہیں، کیا ان کا قانون تھوڑے گھر چلتے پھر پڑ رہے، لیکن پھر بھی ان کا ڈر لگتا ہے، ارے میری طرح تمہاری طرح انسان ہے۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، اندر سے بدنظری نے تباہ کر دیا ہے۔ ہم کیوں ڈریں؟ ہم سوائے اللہ سے کسی سے نہیں ڈریں، شہادت کے شوق کے ساتھ جیئیں گے۔ بزدلی کی موت حدیث شریف میں ہے، اللہ کو بزدل بہت ناپسند ہے، کہا اتنی بھی بہادری اللہ کو بہت پسند کہ آدمی اپنے ہاتھ سے سانپ کو مارے نا، اتنی بہادری بہت پسند ہے اللہ کو۔ اللہ کو بہادر آدمی پسند ہے، بزدل نہیں۔ اور بزدل اس لیے آدمی ہوتا ہے جو گنہگار ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، جس کی آنکھیں بے قابو ہیں وہ بزدل ہے، جو زنا کرتا ہے بزدل۔ اور کتنا بزدل ہے کہ ایک بچے کے سامنے وہ زنا نہیں کرتا، وہ اللہ اوپر سے دیکھ رہا ہے اور پھر بھی اللہ سے نہیں ڈر رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے بڑا گناہ جو ہو رہا ہے، ایک تو عجیب، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ قیامت کے دن منہ پر تو تالے لگ جائیں گے، اپنا ہاتھ بولے گا ہاتھ۔ تو میں کبھی سوچتا تھا پیر سے پہلے ہاتھ، حالانکہ پیر زیادہ چلتا ہے ہاتھ کم چلتا ہے، ہاتھ کا کیوں ذکر کیا ہے؟ اس لیے کہ آج سب سے زیادہ جو گناہ ہو رہے ہیں وہ ہاتھ سے ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ لو، سب سے زیادہ جو ہو رہے ہیں وہ ٹچ سے گناہ ہو رہے ہیں۔ موبائل ہمارے نامہ اعمال کو خراب کر رہا ہے اور وہی زنا تک پہنچانے والا ہے، وہی زنا تک پہنچانے۔ تو قرآن نے عجیب ایک واقعہ بیان کیا ہے یوسف علیہ السلام کا۔ ہم وہ واقعہ مزے لے کر سنتے ہیں، لیکن وہ واقعہ ہم کو یوں کہہ رہا ہے کہ دیکھو، گناہ کے سارے اسباب موجود ہو، اس لیے کہ جب سے انگریز آیا تھا 1957 سے پہلے، تب سے اس نے ایک بات سوچ رکھی تھی، لارڈ میکالے نے 1957 سے پہلے یوروپ سے آیا تھا، یوروپ سے انڈیا میں۔ اس وقت تو یہ انڈیا نہیں تھا چھوٹا ہمارا، بلکہ جو دوسرے ممالک وہ بھی اس میں ہی تھے۔ اس وقت جب قبضہ ہوا تو اس نے یوں کہا،
पूरी तालीम, स्कूल की जो तालीम है, स्कूल की तालीम, जरा उसको भी सोचना चाहिए आदमी को, अपनी औलादों की भी हिफाजत। उसने तय करके आया यूरोप से यहां एशिया के अंदर कि स्कूल की तालीम ऐसी रखो कि नस्लों के एतबार से, शक्ल और सूरत के एतबार से तो वो भारत के रहे, इंडिया के रहे, सोच और दिल दिमाग वो अंग्रेजों का हो जाए। तो पहली चीज क्या लगाई थी मालूम है? जो मर्जी आवे वो करो, जो दिल में आए वो करो। ये तो मिंबर से बताते ही रहते हैं, अपनी मर्जी में जो आवे वो करो। अल्लाह ताला उसको अपना बंदा भी नहीं कहते जो अपनी मन हुकूमत थोड़ी दे रहे हैं। क्यों हुकूमत हमको नहीं मिले? मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह को पूछा, हजरत ये 800 साल हुकूमत की, अब क्यों नहीं आ रही है? तो क्या इसलिए नहीं आ रही है, तू खुद नफ्स का गुलाम है, तू पहले से तू गुलाम है तो तुझे भी लोग गुलाम ही बनाएं। तू इसकी गुलामी से तो निकल, अल्लाह की गुलामी में आ जा, तेरी मखलूक गुलामी में आ जाए। बाल से लेकर नाखून तक जिस पर हमारी हुकूमत है, बीवी बच्चों पर हमारी हुकूमत है, बतौर दीन के, बतौर दीन के, ऑर्डर वाले नहीं, बतौर दीन के कह रहा हूं मैं। हुकूमत हमारे बदन पर है, हम इस बदन को अल्लाह के हुक्म नबी के तरीके पर नहीं चला रहे हैं। तो हुकूमत का तो मकसद हमारा हुकूमत नहीं है। हुकूमत का मकसद यह है कि इसकी पब्लिक को, उसकी रियाया को दीन पर चलावे हैं। खुद कुरान गवाह दे रहा है, अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्द अक़ामुस्सलाह व आतउज़्ज़काह व अमरू बिल मारूफ व नहवा अनिल मुनकर। अल्लाह किसी मुसलमान को इसलिए दिमाग से निकाल दो कि कोई इस्लामी मुल्क हो वहां मुसलमान महफूज रहे, नामुमकिन है। आप ये ना सोचें कि ये अभी जो फिरौन बैठा है इससे भी बड़ा फिरौन आएगा, अगर इसको हटाओगे तो इससे बड़ा फिरौन आएगा। क्यों? किसी मुसलमान नाम के हमारे ऊपर आ जाने से हालात नहीं बदलते हैं। हालात तो बदल से लेकर नाखून तक, ये हमारा पूरा मजमा बदलेगा तो हालात बदल जाएंगे। फिर उसको हटाने की जरूरत नहीं है, वो ऊपर ताकत बैठी है जो हटा देगी। खुद कुरान ऐलान कर रहा है, तो तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, कुर्सियों को तो हम बिठाते हैं। इसलिए कुरान में जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया समझाया है वो मजे लेकर सुनने के लिए नहीं है, या यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी बताई है। ये सारे असबाब मौजूद। वरावदतहु अल्लती हुवा फी बैतिही अन नफ्सिहा व गल्लक़तिल अबवाब व क़ालत हैत लक क़ाल मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। कि उस औरत ने फंसाया, यूं कहते थे कि जुलेखा ने फंसाया था, तो अल्लाह ताला ने उस जुमले को लंबा कर दिया, आयत को ही लंबा कर दिया कि वरावदतहु अल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही व गल्लक़त। क्यों? आगे कुछ समझाना था। उसने दावत दी पूरी शबाब पर, लड़की जवान, यहां यूसुफ अलैहिस्सलाम नौजवान। हमारे यहां तो अंग्रेजों का कल्चर है, कोई सामने से हमारी तरफ माइल हो तो हम भी उसकी तरफ माइल, और उसको फखर समझते हैं। हदीस शरीफ में बड़े फजाइल है कि सामने से कोई लड़की कहे, हदीस शरीफ में शर्त लगाई है ज़ा मनसबिन व जमालिन, कि खानदानी औरत हो, मालदार औरत हो, खूबसूरत हो, और किसी लड़के के सामने रखें। समझा? ये कल्चर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर, ये इस्लामी कल्चर नहीं है, ये तबाह करने वाला कल्चर है। उसने सामने से किया, मैं आपको चाहती हूं, उसने कहा इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह, उसने कहा इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं ये गुनाह नहीं कर सकता, मैं अल्लाह को नाराज नहीं कर सकता। उस अल्लाह क़यामत के दिन अर्श के साये में जगह देंगे उस नौजवान को। और ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया इबरत दे रहा है। फुल नौजवानी, यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत, वो औरत, सारे दरवाजे बंद, वगल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक, हमारी जबान में आ जा, जो कहते हैं ना, जो फंसाने की जितनी सूरतें होती है वो सारी कर दी। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क़ाल मआज़ल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, ये काम मैं नहीं कर सकता। और आदमी अगर बचने की कोशिश, हम कहते हैं क्या करे, माहौल बहुत खराब है। अगर हिम्मत करने वाला हिम्मत करे ना, हिम्मत करने वाला हिम्मत करे तो अल्लाह फिर भी रास्ते निकाल कर देंगे। हिम्मत तो करें, और अल्लाह ने वो चीज करने के, जिस काम को करने दिया है कि हमारे अंदर ताकत है। और बचने से जो कहा गया है, बचने उसमें इसलिए बचने के लिए कहा गया हमारी ताकत है। तो कहा ना मैं नहीं कर सकता, तो दरवाजे बंद, सारे दरवाजों को ताला लगाया था। उलमा ने लिखा है, मुफस्सिरीन फरमाते ताले थे, लेकिन हमारा काम हिम्मत करना। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मालूम है कि सारे कमरों पर ताले लगे हुए हैं, और हुकूमत वालों ने ताले लगाया।
ہمارے یہاں تالے بہت مضبوط رکھے جاتے ہیں، جہاں دو تین تولہ سونا ہوتا ہے، 1.5-2 لاکھ کا، تو ابھی ہمارے یہاں اس میں بھی تالے انگلی رکھ کے دیکھتے ہیں کھلا تو نہیں ہے، یہ ساری چیزیں کر کے جاتے ہیں۔ تو اس نے اپنی خواہشات پوری، بلکہ ایک جگہ میں نے پڑھا تفسیر کے اندر کہ اس کا شوہر بھی نامرد تھا، تو اور سوچو اب اس کے علاوہ خطرناک ہو گیا، جب شوہر سے اس کی خواہش ہی نہیں پوری ہو رہی ہوگی تو کتنی بھوکی ہوگی وہ خواہش۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی ہیں، تو علماء نے لکھا ہے سارے دروازے بھی کھلتے گئے، تالے بھی ٹوٹتے گئے۔ آدمی طے تو کرے، اللہ کی مدد آئے گی۔ آدمی طے کرے میری آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، مجھے اپنے زینت سے بچا، اور اللہ تعالیٰ نے عجیب وہ حفاظت بھی کر لی، پھر بھی اس کو تو چڑھا ہوا تھا بھوت۔ اس لیے ہمارے یہاں آخری ابھی بات کر دوں، میں بھول نہ جاؤں اس کے لیے، ہمارے یہاں شادی کے ہمارے ماں باپ یہ سوچتے ہیں میرا بیٹا پیر پر کھڑا ہو جائے اس کے بعد کریں گے۔ یہ سوچ قرآن کی نہیں ہے، یہ سوچ زنا کو عام کرنے والی ہے۔ کیوں؟ قرآن نے جہاں اس آیت کو کہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اس کے ساتھ دوسری آیت میں کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، فوراً اس آیت کے بعد اللہ نے ترغیب دی ہے کہ اپنی اولادوں کے نکاح کراؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس نے زنا کیا، مجھے بھوک لگی ہے، میں کہا سبحان اللہ پڑھو، چلا تھا بھوک مٹے گی، بولو وہ تو یاسین شریف ہے، بھوک مٹے گی، لیکن ظاہری سبب تو کیا ہے، بولو کھانا چاہیے کہ نہیں؟ ذرا بیٹا صبر کر، رات کو کھا لینا، نماز پڑھ بیٹا، صلاۃ الحاجت پڑھ، شکر کر اللہ کا، ذکر کر، بھائی چلو شام کا بھی دیکھ لیں گے، پھر کل دوپہر کو کیا کریں گے، ہوتے کیا کہیں، گھر میں نہیں تو باہر جائے گا۔ اس طرح اللہ نے جسم کے اندر ایک رکھی ہے، شہوت کی بھوک رکھی ہے۔ آپ کا بیٹا نا تو پیر پر کھڑا ہو جائے اس کے بعد، چلو ٹھیک ہے 20 کو بج گیا، 21 کو بج گیا، پھر میرے بھائیوں اس سے اندر کی بھوک نہیں رہی جاتی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ کلچر یہود و نصارہ کا ہے، اپنی مرضی آپ اسے کر لو، اپنی اولادوں کی، اب تو لڑکی لڑکوں کی شادی اس لیے جلدی کرانی چاہیے۔ اچھا آپ کو فکر ہوگا کہ میرا بیٹا پیر پر نہیں کھڑا ہے، اللہ نے پیر پر کھڑے کرنے والوں کے عذر کو بھی آگے توڑا ہے، کیا اِن یکون الفقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تمہارا بچہ یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تمہارا بچہ محتاج ہے، کیا ضرورت ہے، کیا ضروری ہے کہ خود کا مکان بنے فری؟ اچھا اپنے آپ سے پوچھو کہ شادی کے بعد خود کا مکان ہوا ہے کہ شادی سے پہلے مکان خود کا ہوا ہے؟ پوچھو، اتنا کتنا بڑا مجمع ہوگا جس کے بچوں ہونے کے بعد خود کا مکان ہوا ہو، ورنہ کرائے کے مکان میں رہے۔ کیا ضروری ہے خود کا مکان بنا کر اس کو زانی بنا دینا، لڑکا لڑکی کو زانی بنا دے؟ પોતાનું ઘર નથી، ہمیں تو પોતાના પગ પર کرا تو دو، فکر آئے گی تو جائے گا کام پر، کاروبار کرے گا، مزدوری کرے گا، فکر آئے گی، لیکن اس کو زانی تو نہ بناؤ۔ خود قرآن کہہ رہا ہے اگر محتاج ہوگے تو اللہ اپنے فضل سے خود کہہ رہا ہے ان یکون الفقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا نکاح کرو مالدار ہو جاؤ گے، پھر دلیل میں آیت پڑھتے تھے عمر رضی اللہ، دیکھو خود قرآن اللہ کہہ، ہم کو قرآن پر یقین ہے کہ پھر ہمارے معاشرے میں جو چل رہا ہے کہ خود کا مکان ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں بیوہ کی مدد بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے، ضرور کریں بیوہ کی مدد، لیکن بیوہ کی دوسری شادی بری سمجھی جاتی ہے، یہ غیر مسلموں کا رواج ہے۔ ہمارے یہاں بیوہ کو راشن پہنچاتے ہیں، کٹ پہنچاتے ہیں، ضرور پہنچاؤ، اللہ نے دیا ہے، لیکن اگر وہ نوجوان ہے تو اس کی شادیوں کی فکر کرو، ورنہ اگر وہ محلے میں گناہ کرے گی تو وہ محلہ نہیں پورا گاؤں گنہگار ہوگا۔ کیوں کہ کھاتے وقت مجھے بھوک کی اور چیزوں کی ضرورت ہے، تم دے رہے ہو اور دے رہے ہو۔ اگر جوان ہے، بیوہ ہے، شادیوں کی فکر کرنا یہ گاؤں والوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ گناہ کرے گی تو جو محلے والوں کو معلوم ہے، جیسے حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کسی بستی میں نیک لوگ ہو پھر بھی عذاب آ سکتا ہے، منڈھوڑا آ سکتی ہے ہمارے اوپر، سمجھانے کے لیے اللہ حفاظت کر، کیا زلزلے آ سکتے ہیں، کیا سیلاب آ سکتا ہے، ہمارے اندر نیک لوگ ہو تو ہاں اذا کثر الخبث، کہ جب گناہ عام ہو جائے گا تو دیندار بھی اس سیلاب میں جائیں گے اور بھوکم میں جائیں گے، زلزلے۔ اس کے لیے اکابر نے ترتیب بتائی ہے کہ بھائی بیواؤں کے نکاح کراؤ، اور بہت اچھا واقعہ حدیث شریف میں ہے، ترمذی شریف میں، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل کا ایک رواج تھا، اللہ کا شکر ہمارے یہاں نہیں ہے، کوئی گناہ کرتا تھا نا تو دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا، اگر اللہ نہ کرے اگر یہ ہوتا نا تو میں آپ کا تو نہیں کہہ رہا ہوں، ہم پر کوئی مسافہ ملاقات تو بہت دور تھوکتے بھی نہیں ہم پر کوئی،
اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو پردے ڈال رکھے. اسے کوئی ہماری تعریف کرے تو خوشی ہونا چاہیے, اللہ کی ستاری کی تعریف کرنی چاہیے کہ اللہ نے گناہوں کو چھپایا ہے. اسے لوگ عزت بھی کرتے ہیں, ہماری محبت کرتے ہیں. ورنہ اگر چھوڑ دو بیوی بھی تھوکے ہم پر, ہمارے بچے بھی تھوکے, ایسا باپ ہے ہمارا, ایسے گناہ کرتا ہے. تو ایک کفل نامی ایک نوجوان تھا, وہ بہت عیاش تھا, بہت گناہ کرتا, کوئی گناہ ایسا نہیں جو چھوڑا نہ ہو. ایک مرتبہ ایک عورت آئی, ہاں ہمارے یہاں ہے نا, ہمارے یہاں لوگ پیسوں سے مدد بھی کرتے ہیں لیکن عزتیں بتائی. ہاں ہمارے یہاں ہے نا, ہمارے یہاں لوگ پیسوں سے مدد بھی کرتے ہیں لیکن عزتیں بھی لوٹتے ہیں. بہت سی جگہوں انگلینڈ سے پیسے آ رہے ہیں, انگلینڈ والوں کے پیسے دے رہے ہیں, زکات ادا کر رہے ہیں, لیکن ایسی عورتوں کو پیسے دے رہے ہیں جن سے اپنی خواہشات بھی پوری کر رہے ہیں. سوچے کوئی چیز, میں یہ کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں, اللہ معاف کرے کچھلی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, عام بات کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہمارے یہاں تو دماغ بہت 100 سال آگے چلتے ہیں تو ہمارے بیانوں کو کہیں فٹ کرتے ہیں. میں واللہ دل کی نیت سے کہہ رہا ہوں. اچھا آپ لوگوں سے کسی سے سوائے اللہ کے ڈرتا نہیں, لیکن ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. وہ نوجوان کے پاس ایک عورت آئی اپنی ضرورت لے کر, تو اس نے کہا ضرورت پوری کروں گا. شرط وہی زکات والا معاملہ, پیسہ تو آپا مدد تو کرا لیکن جسم بھی دینا پڑے گا, بیچاری مجبور ہے, بیوہ ہے, کیا کرے گی وہ. تو اس نے ضرورت کہی تو کہا شرط ہے, تو کہا میں دوں گا تو صحیح لیکن خواہش پوری کرنی پڑے گی. تو کہا ٹھیک ہے. 60 دینار پر یہ بات طے ہو گئی, 60 سونے کے سکے, ہمارے زمانے میں روپی ہے. بھائی کیوں کاپ رہی ہو, میں نے تو زبردستی تو نہیں کیا نا تیرے کو, خود تو خوشی سے آئی ہے. تو کہا زبردستی تو نہیں ہے لیکن یہ گناہ میں نے کبھی کیا نہیں ہے, مجھے مجبوری یہاں لائی ہے, جس مجبوری کی وجہ سے میں تیرے پاس آئی ہوں. ہاں اسی اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, کسی کی مجبوری کا گناہ کے ذریعے فائدہ نہ اٹھاویں. اللہ دیکھ رہا ہے اوپر سے, اللہ دیکھ رہا ہے. ہماری بھی ماں بہنیں ہیں, ہماری بھی ماں بہنیں, مستقبل میں ہماری بھی بیٹیاں ہوگی. جس طرح ہماری بیویوں کو نہیں پتا چلتا ہمارے گناہوں کا, تو کیا تم سمجھتے ہو کہ ہماری بیویوں کا بھی ہمیں گناہوں کا پتہ نہیں چلے. جب ہم اپنی خواہشات کہیں پوری کریں گے تو کیا سمجھتے ہو کہ ہماری بیویاں نہیں پوری کرتی ہوگی. تو جب وہ کابی اور اس نے عذر بیان کر دیا کہ مجھے ضرورت ہے, گناہ پر ابھارا ہے, تو فوراً وہ نوجوان کھڑا ہو گیا. جا, تیرے کو میں نے معاف کیا, میں نے تیرے کو پیسے بھی تجھے دیا, اور میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا. اور خدا کا عجیب نظام, اس وقت موت بھی سر پر ہی کھڑی, گناہ نہیں کروں گا. اور خدا کا عجیب نظام, اس وقت موت بھی سر پر ہی کھڑی تھی. اس رات اس کا انتقال ہو گیا. صبح دروازے پر لکھا ہوا تھا, وہاں تو گناہ کرو تو بھی لکھا, نہ اگر توبہ کرو نا تو بھی لکھ دیا ہو جا رہا ہے. صبح دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر الکفل, اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. سارے لوگ حیران کہ یہاں تو پوری زندگی عیاشی کی, پتا چلا کہ کیا ہوا, تو کہا گناہ. اس لیے میرے بھائیوں, گناہوں کے اسباب ہونے کے باوجود بھی آدمی اگر اللہ کی ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچتا ہے, اللہ بہت سارے انعامات دیتا ہے. اور اگر نہیں بچتا ہے تو یاد رکھے بڑھاپا بہت خراب آتا ہے. زنا کرنے والوں کے بڑھاپے بہت خراب آتے ہیں, اس لیے کہ آپ تو اندر کے جسم بھی طاقت نہیں دے رہے ہیں. اور اللہ معاف کر, آپ کو بتا دوں ہمارے پاس چونکہ افتاح پڑا ہوا ہے تو لوگ کیس آ رہے ہیں, نانا دادا اپنی پوتیوں کو چھیڑ رہا ہے, ماما اپنی بھانجیوں کو چھیڑ رہا ہے, چچا اپنی بھتیجوں کو چھوڑا. کیوں؟ ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے, بلو فلم میں. ڈیٹا فری ہے, 4G 5G ہے, اندر رات کو دیر تک دیکھتا ہے, شہوت ابھر رہی ہے, بیوی بڑی ہو چکی ہے, اپنی بھانجی بھتیجی نوازی. اور معاف کرے, یہ پورے مجمع سے کہہ رہا ہوں, میری بیٹیوں کے کپڑے ایسے خریدے جن سے ان کے بدن زیادہ دکھتے ہو, تو یہ ماں باپ بھی گنہگار ہوں گے, اور جو پیسے لگے اس پر بھی پکڑ ہوگی. کیوں کہ ہمارے لڑکیوں کے کپڑے ایسے کہ ہمارے یہاں ساری قلمیں بنا رہے ہیں لڑکیوں پر, اور مردوں کے لیے قلم بنا رہے ہیں. میں نے کہا, میں کبھی سوچتا ہوں تم قلم مردوں کے لیے بنا رہے ہو, قلم عورتوں پر بھی بنانا چاہیے کہ جو مجھ سے اوپر پہن کے آئے گی تو یہ قلم لگا دیں گے, اگر یہ کپڑے یہاں تک نہیں پہنے ہوں گے تو قلم لگا دیں گے. اسی حدیث شریف آخری سنا دیتا ہوں, حدیث شریف میں رب کاسیاتین آریاتین مائلاتین ممیلاتین, قیامت کے دن وہ عورتیں ننگی ہوگی کپڑے پہننے کے باوجود. کیوں؟ چست پہنے ہوں گے, دکھاتی زیادہ ہوگی. مائلاتین ممیلاتین, کپڑے چھوٹے شارٹ پہن کر مردوں کو مائل کر رہی ہوگی, اور لٹک مٹک کر چل کر لوگوں کو مائل کر رہی ہوگی. قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی. اور جو ماں باپ خرید کے لا رہے وہ کپڑے, سن لے کان کھول کر, کیونکہ باپ کی ذمہ داری ہے. ماں باپ کو قیامت کے دن پوچھیں گے کہ تو نے بیٹی کو ایسے بے حیا کپڑے کیوں پہنائے,
تو صرف لڑکی نہیں پکڑی جائے گی. یہ جو ہمارا پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے میں اس میں اپنے آپ کی نیت کر رہا ہوں, تم کو نہیں کہہ رہا ہوں, سمجھا. بولنے والا اگر صرف تمہاری نیت کرے تو خود کے بھی بگڑنے کا خطرہ ہے. ہم سب یہ نیت کریں تو اپنی اولادوں کو یہ فل, آج تو بازار نے طے کر لیا ہے کہ فل آستین کے کپڑے, ہمارے اساتذہ بھی سمجھاتے ہوں گے مکاتب میں, سمجھا. لیکن طے تو ماں باپ کو کرنا چاہیے نا کہ اتنے بڑھائے نہیں ہے تو اندر کا کپڑا پہنا ہے, کپڑے یہاں تک پہنا ہے. جوان بیٹی کو پردہ کرانا ہی ہماری ذمہ داری ہے, اور کوئی گناہ ہوگا تو ماں باپ کی بھی اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی. اسے میرے بھائیوں اپنے آپ پر بھی رحم کھائیں, اپنے اولاد پر بھی رحم کھائیں, ہمارے کلچر اور معاشرے پر بھی رحم کھائیں, اور طے کر کے جاویں. بیان یہ جوشیلا بیان نہیں ہے, بیان کا مقصد عمل ہوتا ہے, اور عمل کی نیت سے اگر جاؤ گے اور سنو گے, اگر عمل کی نیت نہیں ہے, کون کیسا بیان کرتا ہے, وہ کانوں کی عیاشی ہے, کانوں کی عیاشیاں خالی اس لیے سننے آئے, کیوں بیان کریں, وہ کانوں کی عیاشیاں ہیں, باتیں کیا کی جا رہی ہے. اگر عمل کی نیت سے سنیں گے, ابھی فرض نماز کے بعد بھی دعا کر کے جاویں, اے اللہ جو کہا گیا اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما, ہماری آنکھوں کی بھی حفاظت فرما, ہماری اولادوں کے کپڑوں کو بھی, اور خود بھی اللہ ہم کو زنا سے بچائیں. اس کے لیے ہم دعا کر کے جائیں اور وہ محنتیں کریں, اللہ انشاءاللہ ہماری حفاظت فرمائے. محنتیں کریں, اللہ انشاءاللہ ہماری حفاظت فرمائے.